دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ٹی جی ٹی کے پرانے پیپر یہ حل شدہ ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے جواب بھی بتاؤں گا، سوال بھی بتاؤں گا، اور یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور اس کے بعد پھر میں دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، اس کا دوسرا حصہ، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں ہم ایک ساتھ سارے سوالات نہیں دے سکتے کیونکہ کافی طویل ہو جاتی ہے ویڈیو۔ آئیے اس کا پہلا پارٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، دیکھیے یہ افکار اقبال کس کی تصنیف ہے؟ جواب خلیفہ عبدالحکیم کی ہے، محمد عبدالسلام خاں کی ہے، یا شوکت سبزواری کی ہے، یا سجاد ظہیر کی ہے؟ تو کس کی ہے؟ تو صحیح جواب ہے دوسرا، عبدالسلام کی۔ افکار اقبال۔ 10 منٹ بارش میں کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ کرشن چندر کا ہے، منٹو کا ہے، بیدی کا ہے، سجاد ظہیر کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے منٹو کا ہے۔ تیسرا سوال ہے، گیان چند جین کی کتاب کا کیا نام ہے؟ افکار اقبال، نئے اور پرانے چراغ، لسانی مطالعہ اور تنقیدیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے لسانی مطالعہ۔ سرور جہان آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ رتن ناتھ رگھوپتی سہائے؟ نہیں، درگا سہائے۔ مولوی ذکا اللہ کی مندرجہ ذیل میں سے کون سی تصنیف ہے؟ مہر نیمروز، آثار الصنادید، تاریخ نادری، یا تاریخ ہندوستان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو تاریخ ہندوستان۔ ٹیڑھی لکیر کا مصنف کون ہے؟ قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، اس میں چغتائی، یا واجدہ تبسم؟ تو اس میں چغتائی کا یہ تصنیف ہے۔ ساتواں سوال ہے، مشہور شاعر شہریار کا اصل نام کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، اس میں چغتائی، کنور محمد اخلاق؟ صحیح جواب ہے کنور محمد اخلاق۔ نثر بے نظیر کس مثنوی کا نثری روپ ہے؟ تو صحیح جواب ہے سحر البیان کا۔ 9واں سوال ہے، نظم ابلیس کی مجلس شورا مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے یہ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے۔ سر سید احمد خاں کب پیدا ہوئے؟ 1817 کو، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے مشہور مرثیہ کے خالق کون ہے؟ یعنی یہ مرثیہ کس نے لکھا ہے؟ میر انیس نے لکھا ہے یا جوش نے لکھا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے مرثیہ؟ تو یہ صحیح جواب ہے دوستو میر انیس کا، پہلا والا۔ میر انیس کے کون لگتے تھے؟ دادا لگتے تھے، والد لگتے تھے، پردادا لگتے تھے؟ کون لگتے تھے میر انیس کے؟ تو صحیح جواب ہے 3 نمبر، پردادا لگتے تھے۔ مرزا حق جو تھے پردادا لگتے تھے، یعنی کہ میر حسن کے یہ والد ہیں، اور میر حسن جو سحر البیان والے ہیں میر انیس کے دادا ہوتے ہیں، اور یہ پردادا ہوئے۔ لف و نشر کے کیا معنی ہیں؟ پھیلانا، لپیٹنا، و پھیلانا، یا جمع کرنا یا اکٹھا کرنا؟ تو دوسرا والا، لپیٹنا و پھیلانا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے تضاد۔ 15واں سوال ہے، اکبر الہ آبادی کے والد کا نام کیا ہے؟ تفضل حسین، انوار الحق، یا فضل الحسن، یا ریاض الحسن؟ تو تفضل حسین اکبر الہ آبادی کے والد کا نام ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ تو صحیح جواب ہے دوستو مرزا ظاہر دار بیگ جو ہیں وہ ہے توبۃ النصوح کا کردار ہے۔ مرزا دبیر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 17واں سوال ہے، مرزا دبیر کی تاریخ پیدائش ہے 1802 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ گرم کوٹ کا خالق کون ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا یہ مشہور افسانہ ہے گرم کوٹ، جو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ دانہ و دام میں شامل ہے۔ میر انیس کا انتقال کب ہوا؟ 1874 میں ہوا۔ آگ کا دریا کا مصنف کون ہے؟ قرۃ العین حیدر، ان کا مشہور ناول ہے آگ کا دریا، اور اس کا موضوع ہے وقت، اور یہ ضخیم ناول ہے، اس میں شعور کی رو کا استعمال کیا گیا ہے۔ جوش ملی آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو صحیح جواب ہے جوش ملی آبادی کا انتقال 1982 میں ہوا۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو دیکھیے اس شعر میں جو صنعت استعمال کی گئی ہے دوستو یہ بھی اس میں تضاد ہے، یعنی کہ صبح کرنا شام کرنا،
صبح شام دونوں جو ہیں الف لفظ جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو اس لیے یہ تضاد ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس کب ہوا پہلا اجلاس؟ 1936 میں ہوا۔ آزاد وقت کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار کا، شبرس کا؟ تو صحیح جواب ہے باغ و بہار کا ہے، اور یہ قصہ جو ہے 5واں قصہ ہے، کیونکہ اس میں 4 قصے درویشوں کے ہیں اور 5واں قصہ آزاد وقت کا ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا؟ کاغذی پیرہن ہے ہر پیکرے تصویر کا۔ مشہور شعر کس کے دیوان کا پہلا مصرع ہے؟ غالب کا جو دیوان تھا اس میں سب سے پہلا شعر یہی شامل ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا۔ 26واں سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون ناول نہیں ہے؟ ٹیڑھی لکیر، گؤدان، شکست، آخری تحفہ؟ تو صحیح جواب ہے آخری تحفہ۔ یہ جو ہے افسانوں کا مجموعہ ہے پریم چند کا۔ میر تقی میر کے اردو اور فارسی کے کل کتنے دیوان شائع ہوئے؟ 5، 6، 7 یا 2؟ تو صحیح جواب ہے 7، جس میں 1 فارسی کا ہے اور 6 جو ہیں اردو کے ہیں۔ ستم کو ہم کرم سمجھے، جفا کو ہم وفا سمجھے، جو اس پر بھی نہ وہ سمجھے تو اس بت سے خدا سمجھے۔ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ لف و نشر ہے یا صنعت ایہام ہے یا تضاد ہے یا مراعات النظیر ہے؟ صحیح جواب ہے تضاد ہے، اس میں بھی تضاد ہے۔ کیوں تضاد ہے؟ کہ ستم اور کرم، وفا، جفا، یہ بت اور خدا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد آتے ہیں، ضد پر آئے ہیں، یعنی کہ اپوزٹ آئے ہیں، تو اس لیے یہ صنعت تضاد ہے۔ میر انیس لکھنؤ کہاں سے آئے تھے؟ تو صحیح جواب ہے فیض آباد سے آئے تھے۔ مسدس میں کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کا قصہ پہل کس نے لکھا؟ دیکھیے چاروں آپشن آپ کے ساتھ ہیں، تو صحیح جواب ہے عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا۔ کس نے لکھا تھا؟ عزت اللہ بنگالی نے۔ اخبار جمع لفظ ہے، اس کی واحد کیا ہوگا؟ تو صحیح بات ہے اخبار جو جمع ہے اور یہ ہے خبر کی۔ اردو قواعد پر سب سے پہلی کتاب مندرجہ ذیل میں سے کون سی ہے؟ تو وہ ہے دریائے لطافت۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا؟ بہادر شاہ ظفر نے یا اکبر شاہ ثانی نے؟ تو اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر کس کے الفاظ ہیں؟ یعنی یہ جملہ کس نے کہا ہے یا یہ قول کس کا ہے؟ دونوں طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ سر سید احمد خان نے کہا ہے۔ سراپا چہرہ کس صنف شاعری کا جز ہے؟ تو صحیح جواب ہے مرثیے کا ہے۔ فراق گورکھپوری کو گیان پیٹھ ایوارڈ کس سن میں ملا تھا؟ تو صحیح جواب ہے 1969 میں، یعنی 1969 میں ملا تھا فراق گورکھپوری کو۔ میر انیس کے والد کا کیا نام تھا؟ میر غلام حسین زاہک، میر حسن، میر مستحسن خلیق یا مرزا سلامت علی دبیر؟ تو 3 نمبر کا میر مستحسن خلیق ان کے والد کا نام تھا۔ 40واں سوال ہے، حکیم محمد خان مومن کا انتقال کیسے ہوا؟ گھوڑے سے گر کر ہوا، حرکت قلب بند ہونے سے، ریل کے حادثے سے ہوا یا کوٹھے سے گر کر ہوا؟ تو چوتھا والا صحیح ہے، کوٹھے سے گر کر ہوا تھا حکیم مومن خان کا انتقال۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا TGT کے پرانے پیپر سولو کیا ہے ہم نے، اور یہ پیپر آپ کو کیسا لگا اس کے بعد کے میں باقی سوال آپ کو بتاؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنا کمنٹ ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔